نگہت جلدی کرو، میرا بیٹا آ گیا ہے۔ ارے کوئی ہے جو سامان اٹھائے، حسن آ گیا ہے۔ ماموں کی پرجوش اور بلند آواز پورے گھر میں گونجی تو کچن میں برتن مانجتی زہرا کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس کے ہاتھ سے صابن پھسل کر سنک میں جا گرا اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا وہ پسلیوں سے باہر آ جائیں گی۔ حسن، یہ نام اس کے لیے کوئی عام نام نہیں تھا۔ یہ اس کے بچپن کا ساتھی، اس کا کزن اور شاید اس کے ویران دل کی واحد امید تھا، جو 5 سال بعد لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ زہرا نے کانپتے ہاتھوں سے نل بند کیا اور اپنی میلی کچیلی قمیض کے دامن سے ہاتھ پہنچے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر باہر جائے اور دیکھے کہ وہ حسن جو جاتے وقت ایک دبلا پتلا لڑکا تھا اب کیسا دکھتا ہوگا، مگر پھر اس کی نظر اپنے لباس پر پڑی جو جگہ جگہ سے پیوند زدہ اور رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی جلد برتن دھونے والے صابن کی وجہ سے کھردری ہو چکی تھی اور چہرے پر کچن کی گرمی اور دھوئیں نے اس کے چہرے کی چمک کو ماند کر دیا تھا۔ زہرا کے قدم وہی جم گئے۔ وہ 19 سالہ زہرا جو اس گھر کی وارث تھی، مگر اس وقت ایک ملازمہ سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ اسے اپنی حالت کا احساس ہوا تو آنکھوں میں نمکین پانی بھر آیا۔ نہیں، میں اس حالت میں حسن کے سامنے نہیں جا سکتی، وہ مجھے پہچان بھی نہیں پائے گا۔ زہرا نے بے بسی سے سوچا اور کچن کے دروازے کی اوٹ سے چھپ کر باہر لاؤنج کی طرف جھانکنے لگی، جہاں اس وقت جشن کا سماں تھا۔ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور پھر گھر کا مرکزی دروازہ کھلا۔ نگہت بیگم خوشی سے نہال اپنے شوہر کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی حسن گاڑی سے اترا، ایک لمحے کے لیے وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر جم گئی۔ حسن اب وہ 5 سال پہلے والا لڑکا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک مکمل اور وجیح مرد بن چکا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑے شانے اور گندمی رنگت پر سیاہ 3 پیس سوٹ اسے بلاک کا ہینڈسم بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ اور پروقار تاثر تھا۔ آنکھیں گہری اور ذہین تھی، جو کسی بھی انسان کے اندر کا حال جان لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حسن نے اپنے مہنگے سن گلاسز اتارے تو اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی۔ وہ پرسکون انداز میں چلتا ہوا اندر آیا اور سب سے پہلے اپنی ماں کے گلے لگا۔ نگہت بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور صدقے واری جانے لگی۔ میرا شیر بیٹا، میرا چاند واپس آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ نگہت بیگم کی آواز بھر آ گئی تھی۔ حسن نے مسکرا کر باپ سے مصافحہ کیا اور گلے ملا۔ بابا آپ کیسے ہیں؟ حسن کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا جو زہرا کے کانوں میں رس کھول گیا۔ کچن کے دروازے کے پیچھے چھپی زہرا نے اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ لیا۔ وہ حسن کو دیکھ رہی تھی، جو کسی شہزادے کی طرح لگ رہا تھا، اور خود کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے گھر کی نوکرانی لگ رہی تھی۔ حالانکہ یہ گھر، یہ سب زہرا کے نانا کا تھا، جو اس کے نام کر گئے تھے، مگر ممانی کی چالاکیوں نے اسے اس گھر کے کونے میں دھکیل دیا۔ حسن لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تو گھر کے ملازم ٹھنڈا پانی اور شربت لے آئے۔ حسن نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس چیزیں تھوڑی پرانی ہو گئی تھی، یا شاید اس کی آنکھیں اب لندن کی صفائی دیکھ کر یہاں کی گرد محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی، کسی خاص چہرے کو تلاش کر رہی تھی۔ نگہت بیگم مسلسل بولے جا رہی تھی، بیٹا میں نے تو کہا تھا تمہارے بابا سے ہم ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے تو ذرا کتنا کمزور ہو گیا میرا بیٹا۔ وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا کیا؟ انہوں نے لاڈ سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ حسن ہلکا سا مسکرایا، نہیں امی میں ٹھیک ہوں، بس پڑھائی کا پریشر تھا، اس نے مختصر جواب دیا اور پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اس کی عقابی نظریں لاؤنج کے ہر کونے کا جائزہ لے رہی تھی، یہاں تک کہ کچن کے ہلتے ہوئے پردے پر بھی اس کی نظر گئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ زہرا تب تک وہاں سے ہٹ کر سنک کے پاس جا چکی تھی اور بے آواز رو رہی تھی۔ اسے بچپن کا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب حسن اسے چھیڑتا تھا، اس کی پونیاں کھینچتا اور کہتا تھا، زہرا تم بڑی ہو کر میری دلہن بنو گی۔ وہ معصوم باتیں اب ایک خواب لگ رہی تھی، کیونکہ اب ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ چائے کا دور چلا تو حسن نے کپ میز پر رکھا اور ادھر ادھر دیکھ کر آخر وہ سوال کر ہی لیا جو اس کے دل میں گھر میں داخل ہوتے ہی مچل رہا تھا، امی زہرا نظر نہیں آ رہی، وہ گھر پر نہیں ہے کیا؟ حسن کا لہجہ بہت عام تھا،
مگر اس کی آنکھوں میں چھپی تشویش نگہت بیگم سے چھپ نہ سکی۔ نعمانی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کا سایہ لہرایا، مگر وہ بہت اچھی اداکارہ تھی۔ فوراً مسکرا کر بولی، ارے نہیں بیٹا، وہ گھر پر ہی ہے، بس وہ تمہیں پتہ ہے نا، بچپن سے ہی ذرا الگ تھلگ رہنا پسند کرتی ہے، اسے زیادہ گھلنے ملنے کا شوق نہیں ہے، شاید اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوگی۔ میں نے کہا بھی تھا حسن آ رہا ہے، باہر آ جاؤ، مگر اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نگہت بیگم نے اتنی روانی سے جھوٹ بولا کہ کوئی بھی یقین کر لیتا۔ حسن خاموش ہو گیا، مگر اس کے ماں کے لہجے میں کچھ چھپانے والی بات محسوس ہوئی۔ وہ زہرا کو جانتا تھا، وہ شرمیلی ضرور تھی مگر اتنی لاپرواہ بھی نہیں کہ اس کے آنے کی خبر سن کر بھی کمرے میں بند رہے۔ حسن نے اس بات میں سر ہلایا اور بات بدل دی، مگر اس کے دماغ میں خود بدھ ہونے لگی۔ حسن نے تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہوئے کہا، امی میں ذرا فریش ہو لوں، سفر کی تھکان ہو رہی ہے۔ نگہت بیگم فوراً اٹھی، ہاں ہاں جاؤ بیٹا، تمہارا کمرہ بالکل تیار ہے، میں نے نئے پردے لگوائے ہیں۔ حسن مسکرایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا جو اوپر کی منزل پر تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا رخ کچن کی طرف ہوا، جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ حسن کے قدم خود بخود رک گئے۔ اندر سے روٹی پکنے کی خوشبو اور برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازے پر پہنچ کر جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ کچن میں حبس اور گرمی تھی۔ چولہے کے پاس کھڑی ایک لڑکی پسینے میں شرابور روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور بے رنگ تھے، دوپٹہ بے دہانی میں کاندھے پر پڑا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حسن کو اسے پہچاننے میں ایک لمحہ لگا۔ یہ وہی زہرا تھی جو کبھی پھولوں کی طرح نازک تھی، جس کا رنگ دودھیا تھا اور آنکھیں ہرنی جیسی، مگر آج وہ مرجھائے ہوئے پتے کی طرح لگ رہی تھی۔ حسن کے حلق میں جیسے کانٹے اگائے ہوں۔ اس نے دھیمی اور بھاری آواز میں پکارا، زہرا۔ اس کی آواز میں یقین اور بے یقینی کی جنگ تھی۔ زہرا جو اپنے کام میں مگن تھی اور ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی، ایک دم چونکی۔ پلٹ کر دیکھا، سامنے دروازے پر حسن کھڑا تھا، وہی حسن جس کے لیے وہ ابھی چھپ کر رو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر فوراً اپنا میلا سا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا اور خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ حسن آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک کچن کے فرش پر گونجی۔ حسن اس کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھا۔ زہرا کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس کا چہرہ کمزور ہو گیا تھا مگر اس کی خوبصورتی اب بھی اس گرد و غبار کے نیچے سے جھلک رہی تھی۔ اس کی لمبی پلکیں خوف سے جھپک رہی تھی اور گلابی ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ حسن کو شدید دھچکا لگا۔ زہرا نے اسے سلام کیا۔ جواب دینے کے بعد وہ بولا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے زہرا؟ حسن نے نرمی سے پوچھا مگر اس کے لہجے میں چھپا دکھ واضح تھا۔ اور یہ کام تم کیوں کر رہی ہو؟ ملازم کہاں ہے؟ حسن کے سوالات نے زہرا کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ اسے ممانی کا ڈر تھا، اگر انہوں نے اسے حسن سے بات کرتے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ زہرا نے نظریں جھکا کر بس اس بات میں سر ہلایا اور کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر فرش پر گرا، جسے حسن نے دیکھ لیا۔ حسن نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا مگر زہرا پیچھے ہٹ گئی اور دیوار سے جا لگی۔ حسن کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اب بچہ نہیں تھا اور زہرا بھی بڑی ہو چکی تھی۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیسی ہو، لیکن لگتا ہے کہ یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حسن نے گہری نظر اس پر ڈالی اور افسوس سے سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زہرا وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے حسن کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی دیکھ کر اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حسن اسے قابل رحم حالت میں دیکھے، مگر قسمت کو یہی منظور تھا۔ اگلی صبح حسن کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ اسے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ زہرا کا مرجھایا ہوا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ گیا، جہاں سے گھر کا مین گیٹ صاف نظر آتا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے، مگر حسن کا دل بے چین تھا۔ اچانک اس کی نظر گیٹ پر پڑی، جہاں زہرا کھڑی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض پہن رکھی تھی
اس کے کاندھے پر ایک پرانا سا بیگ لٹکا ہوا تھا اور وہ اپنے پرس کو کھول کر کچھ ٹٹول رہی تھی۔ حسن نے غور سے دیکھا زہرا اپنی ہتھیلی پر کچھ سکے اور چند نوٹ رکھ کر گن رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی سواری کا انتظار کر رہی ہو۔ اتنے میں ایک رکشہ آ کر رکا۔ زہرا نے آگے بڑھ کر رکشے والے سے بات کی۔ رکشے والے نے کچھ کہا جس پر زہرا نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور پھر کچھ منت سماجت کرنے لگی۔ حسن سمجھ گیا کہ وہ کرایہ کم کروا رہی ہے۔ یہ منظر حسن کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا زہرا کے نام پر شہر میں کروڑوں کی جائیداد اور بینک بیلنس ہے۔ نانا جی نے اپنی وصیت میں سب کچھ زہرا کے نام کیا تھا، تو پھر یہ لڑکی چند پیسوں کے لیے رکشے والے کے سامنے کیوں گڑ گڑا رہی ہے؟ حسن نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ اس کی رگیں تن گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں اور بابا اسے جیب خرچ تک نہیں دیتے۔ یہ ظلم کی انتہا تھی۔ زہرا جیسی شہزادی کو وہ بھکاریوں والی زندگی دے رہے تھے۔ حسن کا دل چاہا ابھی جا کر اپنی ماں سے پوچھے، مگر وہ جانتا تھا وہ جذباتی ہو کر زہرا کے لیے شاید اور مشکل کھڑی کر دے گا۔ اسے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا تھا۔ اس نے دیکھا کہ زہرا آخرکار رکشے میں بیٹھ گئی اور رکشہ دھواں چھوڑتا ہوا چلا گیا۔ حسن وہیں کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ شام کو حسن جان بوجھ کر لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا تاکہ زہرا کی واپسی کا انتظار کر سکے۔ قریب 5 بجے گیٹ کھلا اور زہرا اندر داخل ہوئی۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ حسن نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ زہرا سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگی کہ مومانی کی آواز گونجی، ارے زہرا آ گئی تم؟ چلو شاباش، جلدی سے کپڑے بدل کر کچن میں آؤ۔ آج مہمان آ رہے ہیں، ڈنر پر مجھے سبزی کاٹنی ہے اور تم نے چکن بھی دھونا ہے۔ مومانی کا لہجہ حکم کرنے والا تھا، جیسے وہ کسی زر خرید غلام سے بات کر رہی ہوں۔ حسن نے اخبار کے پیچھے سے دیکھا۔ زہرا نے کوئی احتجاج نہیں کیا، بس سر جھکا کر جی مومانی کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد وہ کچن میں تھی اور سبزی کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ حسن کا خون کھول اٹھا کہ وہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، اور اسے پانی تک کا نہیں پوچھا گیا اور سیدھا کام پر لگا دیا۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھا اور کچن کی طرف گیا۔ اس نے پانی پینے کا بہانہ کیا اور فریج سے بوتل نکالی۔ زہرا سلیب پر جھکی پیاز کاٹ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ حسن اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ زہرا، ماما نے ملازم کیوں رکھے ہیں اگر سارا کام تم نے ہی کرنا ہے؟ حسن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زہرا کے ہاتھ رک گئے، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ آج ماسی چھٹی پر ہے اس لیے۔ زہرا نے جھوٹ بولا، حالانکہ حسن نے صبح ماسی کو صفائی کرتے دیکھا تھا۔ جھوٹ مت بولو زہرا، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کیا تمہیں یونیورسٹی میں تھکن نہیں ہوتی جو آ کر یہاں بھی کام کرتی ہو؟ حسن نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ زہرا گھبرا گئی۔ نہیں حسن، پلیز مجھے کام کرنے دے، اگر مومانی آ گئی تو وہ ناراض ہوں گی۔ زہرا نے ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مومانی کا خوف اتنا واضح تھا کہ حسن کو جھرجھری آ گئی۔ یہ خوف ایک دن میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ سالوں کی تذلیل اور دباؤ کا نتیجہ تھا۔ حسن نے چھری واپس سلیب پر رکھی اور زہرا کے دونوں بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ میری طرف دیکھو زہرا، کیا تم نے ساری زندگی یہی غلامی کرنی ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ یہ گھر تمہارا ہے؟ حسن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ زہرا کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی۔ نہیں حسن، آپ غلط سمجھ رہے۔ یہ میرا گھر ہے، تبھی تو میں خود سارے کام کرتی ہوں اور مومانی کی مدد کرتی ہوں۔ مجھ پر بہت احسان ہے ان کا، زہرا نے سسکتے ہوئے کہا۔ حسن تڑپ اٹھا اور اس کی جھوٹ اور سادگی پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس گھر میں زہرا کو وہ مقام نہیں مل رہا جو اسے ملنا چاہیے۔ حسن نے بڑے پیار سے کہا، زہرا تم اس گھر کی عزت ہو اور بہت جلد تمہیں تمہارا مقام ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ حسن نے عزم سے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ زہرا حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے حسن کے لہجے میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی جو اسے برسوں بعد ملی تھی، مگر اسے مومانی کا ڈر بھی تھا جو سانپ کی طرح اس کے سر پر بیٹھی تھی۔ حسن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ رات کے کھانے پر اس نے دیکھا کہ زہرا سب کو کھانا سرو کر رہی تھی اور خود بعد میں کچن میں بیٹھ کر کھا رہی تھی۔ یہ منظر حسن کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔
اس کے دماغ میں زہرا کی اداس آنکھیں اور کھردرے ہاتھ گھوم رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا۔ اس کے والدین کے لیے یتیم زہرا کے حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، لیکن اب وہ آ گیا تھا اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ زہرا کو اس کے سارے حقوق دلائے گا۔ حسن کو گھر واپس آئے ہوئے اب 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور ان 7 دنوں میں اس نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا، اس نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے نظام کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں زہرا کی حیثیت گھر کی مالکن کی نہیں بلکہ ایک زرخرید ملازمہ کی سی تھی۔ یونیورسٹی بھی اس نے صرف اس کو 2 دن ہی جاتے دیکھا تھا۔ صبح کا سورج نکلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک زہرا کسی مشین کی طرح کام میں لگی رہتی۔ اس کی ماں نگہت بیگم کا رویہ زہرا کے ساتھ کسی سخت گیر اور ظالم مالکن جیسا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ڈانٹتی تھی اور سب کے سامنے اس کی تذلیل کرتی تھی۔ حسن اکثر دیکھتا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور تھکن ہوتی جو حسن کے دل کو چیر دیتی تھی، مگر زہرا نے کبھی زبان سے شکایت نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے سب سہ رہی تھی۔ حسن ابھی تک خاموش تھا کیونکہ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زہرا کے لیے کوئی ایسا مستقل حل نکالے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس ظلم سے آزاد ہو جائے۔ ان دونوں سے زہرا اور حسن کے درمیان بہت کم بات ہوئی۔ زہرا تو اس کا سامنا کرنے سے بھی کتراتی تھی، شاید اسے اپنی حالت پر شرمندگی ہوتی تھی یا ممانی کا خوف اسے روکے رکھتا تھا، مگر حسن کی نظریں ہر وقت اس کا تعاقب کرتی۔ ایک دوپہر گھر میں سناٹا تھا۔ حسن اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اسے نیچے سے نگہت بیگم کے چیخنے کی آواز آئی۔ حسن چونک کر اٹھا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کے پاس آیا، جہاں سے لاؤنج کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر حسن کا خون کھول اٹھا۔ نگہت بیگم صوفے پر بیٹھی تھی اور زہرا ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ زہرا کے ہاتھ میں استری شدہ کپڑے تھے جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید استری کے دوران کوئی معمولی سی سلوٹ رہ گئی تھی یا کپڑا تھوڑا سا جل گیا تھا۔ نگہت بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اندھی ہو کیا تم؟ نظر نہیں آتا کہ یہ میرا ریشمی سوٹ ہے؟ تم نے اسے جلا دیا۔ نگہت بیگم نے کپڑے زہرا کے منہ پر دے مارے۔ زہرا نے سہم کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ ممانی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ استری اچانک زیادہ گرم ہو گئی۔ زہرا نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی، مگر نگہت بیگم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ زبان لڑاتی ہے مجھ سے، احسان فراموش لڑکی۔ نگہت بیگم اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ زہرا کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج پورے لاؤنج میں سنائی دی۔ زہرا درد سے کراہ اٹھی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری اور اس کا سر صوفے کے کونے سے ٹکرایا۔ حسن نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی مٹھیاں بینچ گئی اور رگیں تن گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی نیچے جائے اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لے، مگر اس نے خود کو بڑی مشکل سے روکا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت اس نے مداخلت کی تو نگہت بیگم ہوشیار ہو جائیں گی اور زہرا پر مزید سختیاں کریں گی۔ حسن نے دیکھا کہ زہرا اپنا سرخ گال سہلا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ نگہت بیگم اسے ڈانٹتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور زہرا وہیں زمین پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ حسن کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی محبت کو اپنی ہی ماں کے ظلم سے بچا نہیں پا رہا تھا، مگر اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب بہت ہو چکا۔ وہ زہرا کو مزید اس جہنم میں نہیں رہنے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے والدین سے بغاوت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ شام کو حسن جان بوجھ کر کچن میں گیا، جہاں زہرا اکیلی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھی۔ حسن نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور زہرا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ زہرا نے اسے دیکھا تو فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ حسن اس کے گال کا نشان نہ دیکھ سکے، مگر حسن سب جانتا تھا۔ حسن نے بوتل سلیب پر رکھی اور زہرا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ زہرا گھبرا گئی۔ حسن، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زہرا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ حسن نے اس کی بات انسنی کر دی اور نرمی سے اس کے گال کو چھوا جہاں انگلیوں کے نشان تھے۔ یہ کس نے کیا زہرا؟
حسن نے جان بوجھ کر وہ پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ زہرا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ میں دروازے سے ٹکرا گئی تھی۔ زہرا نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ حسن اور اس کی ماں کے درمیان جھگڑا نہیں کروانا چاہتی تھی۔ حسن نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جھوٹ مت بولو زہرا، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے سب نظر آتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حسن کا لہجہ اتنا درد بھرا تھا کہ زہرا کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حسن نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زہرا نے کوئی مزاحمت نہیں کی کیونکہ اس وقت اسے سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ حسن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی، رو مت زہرا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں اب کوئی نہیں مار سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس ظلم سے نجات دلاؤں گا۔ زہرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حسن کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک ایسی شدت اور محبت تھی جس نے زہرا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ حسن نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ میں بہت جلد سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم ہمت مت ہارنا۔ حسن وہاں سے چلا گیا مگر زہرا کے دل میں ایک امید کا دیا روشن کر گیا۔ اسی رات حسن اپنے والدین کے کمرے میں گیا۔ نگہت بیگم اور ان کے شوہر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ حسن کو اتنی رات گئے سنجیدہ حالت میں دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئے۔ امی بابا، مجھے آپ لوگوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا فیصلہ سکون سے سنیں، حسن نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نگہت بیگم نے پریشانی سے پوچھا، کیا بات ہے حسن، سب خیریت تو ہے؟ حسن نے گہرا سانس لیا اور سیدھا مدعے پر آیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں زہرا سے شادی کروں گا۔ حسن کے الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ نگہت بیگم اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ کیا کہا تم نے؟ زہرا سے شادی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ حسن، وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی بہو بنے۔ نگہت بیگم نے فوراً مخالفت کی۔ والد صاحب بھی تیوری چڑھائے، بیٹا جذبات میں آ کر فیصلہ مت کرو، تم لندن سے پڑھ کر آئے ہو اور وہ لڑکی تمہارے اسٹیٹس کی نہیں ہے۔ حسن نے بہت اطمینان اور سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے ماڈرن لڑکی نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے اسٹیٹس کی پرواہ ہے۔ زہرا میری بچپن کی منگیتر ہے اور آپ لوگوں نے ہی بچپن میں یہ رشتہ طے کیا تھا۔ میں اسی وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ نگہت بیگم غصے میں آ گئی۔ وہ بچپن کی بات تھی حسن، اب حالات بدل چکے ہیں۔ میں ہرگز اس منحوس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، وہ پہلے ہی اس گھر پر بوجھ ہے۔ حسن کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس کی آواز میں گرج آ گئی، بس سمی، اس کے بارے میں ایک بھی برا لفظ مت کہیں، وہ بوجھ نہیں ہے بلکہ اس گھر کی عزت، اور میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اگر آپ لوگ خوشی سے راضی نہیں ہوں گے تو میں کورٹ میرج کر لوں گا اور زہرا کو لے کر الگ ہو جاؤں گا، پھر آپ لوگ شوق سے اپنی شان و شوکت سنبھالیے گا، میں اسے اس گھر میں مزید ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ نگہت بیگم اور ان کے شوہر نے حسن کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھ لیا جو کسی صورت ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا اگر انہوں نے مزید مخالفت کی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو دیں گے۔ نگہت بیگم نے شوہر کی طرف دیکھا اور بے چارگی سے سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہمیں منظور ہے، مگر یاد رکھنا کل کو پچھتانا مت، نگہت بیگم نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ حسن نے پرواہ نہیں کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یقین ہے میں کبھی نہیں پچھتاؤں گا، شادی اسی ہفتے ہوگی اور پوری دھوم دھام سے ہوگی۔ میں نہیں چاہتا دنیا کہے کہ میں نے زہرا کو چوری چھپے اپنایا ہے۔ حسن نے فیصلہ سنایا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نگہت بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا۔ زہرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت اتنی جلدی پلٹ جائے گی۔ وہ جس حسن کو خواب سمجھ رہی تھی وہ حقیقت بن کر اس کی زندگی میں آ رہا تھا۔ بارات والے دن زہرا گہرے سرخ رنگ کے قیمتی عروسی جوڑے میں ملبوس تھی جو حسن نے خاص طور پر اس کے لیے ڈیزائن کروایا تھا۔ اس کا میک اپ بہت نفیس تھا اور زیورات کی چمک اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ حسن نے آف وائٹ شیروانی اور میچنگ کلا پہن رکھی تھی۔
اور وہ اپنی وجاہت میں کسی مغل شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کے وقت نکہت بیگم نے رسمی کارروائی کی، مگر ان کے چہرے پر ناگواری صاف عیاں تھی۔ حسن نے سب کے سامنے زہرا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جو آج خاص طور پر ان کے لیے سجایا گیا تھا۔ حسن زہرا کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے میں مہدم روشنی تھی اور ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ حسن نے زہرا کو بیڈ تک لا کر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زہرا بے حد حسین لگ رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں بہت بےتاب ہو رہی تھی۔ حسن نے نرمی سے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا اور انہیں چوم لیا۔ زہرا، میری طرف دیکھو۔ حسن کی بھاری اور پرشوق آواز نے زہرا کو مجبور کر دیا کہ وہ پلکیں اٹھائے۔ حسن کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ حسن نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بھاری گھونگھٹ اٹھایا اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ زہرا کے حسن کو دیکھ کر حسن کی سانسیں رک سی گئی۔ تم جانتی ہو زہرا، میں نے کتنی راتیں تمہارے خیال میں گزاری ہیں۔ آج تم حقیقت بن کر میرے سامنے ہو اور اتنی پیاری ہو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ حسن نے سرگوشی کی اور اٹھ کر بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ زہرا نے شرما کر نظریں جھکا لی تو حسن نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب شرمانے کا وقت نہیں ہے زہرا، اب تم میری ہو، مکمل طور پر میری۔ حسن نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس کی تپش زہرا نے اپنی روح تک محسوس کی۔ حسن کے ہونٹوں کا لمس زہرا کے ماتھے سے ہوتا ہوا اس کی آنکھوں اور پھر اس کے گالوں تک آیا۔ حسن کی گرم سانسیں زہرا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ زہرا نے اپنی مٹھیاں بینچ لی۔ حسن نے اس کے کان میں سرگوشی کی، مجھے تمہاری دھڑکنیں سننی ہے زہرا، اور پھر اس نے زہرا کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس کا ایک ہاتھ زہرا کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے بالوں میں الجھا ہوا۔ حسن نے زہرا کے کانپتے ہونٹوں کو دیکھا اور پھر دیوانہ وار ان پر جھک گیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک مرد کی اپنے محبوب کے لیے شدید ترین پیاس اور طلب تھی۔ حسن زہرا کو اپنی شدت سے نڈھال کر رہا تھا۔ زہرا نے اپنی انگلیاں حسن کے بالوں میں پیوست کر دی اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ حسن نے اس کی بھاری جویلری اتارنا شروع کی۔ اس کی انگلیاں زہرا کی نازک گردن اور شانوں کو چھو رہی تھی، اور جہاں جہاں حسن کا ہاتھ لگتا وہاں زہرا کا جسم سلک اٹھتا۔ حسن نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا نشہ تھا جس نے زہرا کو مدہوش کر دیا۔ حسن نے اس کی قمیص کی ڈوری کھولی اور اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ زہرا کے منہ سے بے اختیار سسکی نکل گئی۔ حسن کا جنون عروج پر تھا۔ وہ آج زہرا کے وجود کے ایک ایک انچ کو اپنی محبت سے سیراب کر دینا چاہتا تھا۔ وہ زہرا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ کمرے کی فضا میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسیں اور سرگوشیاں تھیں۔ حسن نے زہرا کو اپنے حصار میں جکڑ لیا اور زہرا بھی اپنی ساری شرم و حیا بھلا کر اپنے شوہر کی محبت میں کھو گئی تھی، اور دونوں کے بیچ حائل لباس کی دیوار کو بھی وہ گرا چکا تھا۔ ان کے جسموں کی تپش کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ اسے دیوانہ وار چوم رہا تھا۔ یہ رات ان کے ملاپ کی رات تھی، جہاں دو جسم اور دو روحیں ایک ہو رہی تھی اور عشق اپنے عروج پر تھا۔ حسن نے زہرا کو اپنی شدت اور پیار سے یہ یقین دلایا کہ اب وہ صرف اس کی ہے اور یہ حصار ہی اس کی جنت ہے۔ اگلی صبح جب زہرا کی آنکھ کھلی تو اسے جاگنے میں کچھ پل لگے، کیونکہ اس کا جسم اور ذہن ابھی تک کل رات کے سحر میں مبتلا تھا۔ اسے عادت تھی کہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر کچن میں برتن دھونے اور ناشتہ بنانے کی، مگر آج وہ کسی سخت فرش پر پرانے میٹرس پر نہیں، بلکہ حسن کے نرم و ملائم اور وسیع بیڈ پر تھی۔ زہرا نے کروٹ لی تو اس کا ہاتھ خالی جگہ پر پڑا۔ حسن اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ زہرا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا شاید دیر ہو گئی ہے اور مومانی ناراض ہو رہی ہوں گی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور حسن فریش ہو کر باہر نکلا۔ اس نے ٹاول اپنے گیلے بال خشک کرتے ہوئے زہرا کو دیکھا، جو بوکھلائی ہوئی کھڑی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے مسز حسن؟
حسن نے ٹاول ایک طرف رکھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زہرا نے نظریں جھکا لی۔ وہ مجھے دیر ہو گئی ہے، ممانی ناشتے کا انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے کچن میں جانا ہے۔ زہرا کی آواز میں ابھی بھی وہی پرانا خوف تھا۔ حسن نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس بیڈ پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے جھک گیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو زہرا۔ حسن کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ زہرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اب اس گھر کی نوکرانی نہیں ہو زہرا، تم میری بیوی ہو، اور میری بیوی کچن میں جا کر روٹیاں نہیں پکائے گی بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ یہ خوف اپنے دل سے نکال دو کہ کوئی تمہیں ڈانٹے گا۔ اب تمہارے اور دنیا کے ہر دکھ کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ حسن کی باتوں نے زہرا کے دل میں اتر کر اسے ایک ایسا سکون دیا جو اس نے برسوں محسوس نہیں کیا تھا۔ حسن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور انٹرکام پر ناشتہ کمرے میں لانے کا حکم دیا۔ ناشتے کے دوران حسن زہرا کو مسلسل دیکھ رہا تھا جبکہ زہرا شرمائی ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد حسن نے اسے تیار ہونے کا کہا۔ زہرا نے وہی اپنا پرانا سا سوٹ نکالا تو حسن نے اس کے ہاتھ سے لے کر رکھ دیا اور الماری سے خوبصورت پیکنگ نکالی جو وہ شاید کل رات ہی لے آیا تھا۔ یہ پہنو زہرا، آج ہم باہر جا رہے ہیں۔ زہرا نے وہ ڈریس دیکھا جو بہت نفیس اور مہنگا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو حسن اسے دیکھتا رہ گیا۔ زہرا پہلی بار خود کو اتنا اہم محسوس کر رہی تھی۔ حسن اسے لے کر شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال گیا۔ زہرا اتنی بڑی دکانیں اور قیمتیں دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ وہ بار بار سستے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتی مگر حسن انکار کر دیتا۔ دیکھو زہرا، میں تمہیں یہ چیزیں اس لیے نہیں دلا رہا کہ تم خوبصورت لگو، تم تو بہت دلکش ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تم خود کو آئینے میں دیکھو تو تمہیں ایک مضبوط لڑکی نظر آئے، نہ کہ وہ ڈری سہمی زہرا۔ واپسی پر جب وہ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز لے کر کمرے میں داخل ہوئے تو حسن کے لبوں پر ایک شرارتی اور پرشوق مسکراہٹ تھی۔ زہرا بیڈ پر سامان رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ حسن نے شاپنگ بیگ میں سے ایک الگ سا مخملی باکس نکالا اور زہرا کی طرف بڑھا۔ زہرا نے نظریں سوالیہ تھی۔ حسن نے باکس کھولا تو اس میں گہرے سیاہ رنگ کا انتہائی نفیس اور مختصر سا سلیپنگ ڈریس تھا جس پر باریک ڈوریاں لگی تھی اور وہ ریشم کے کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ زہرا نے جیسے ہی وہ لباس دیکھا اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ حسن نے وہ ڈریس اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ میں چاہتا ہوں تم ابھی اسے پہن کر میرے سامنے آؤ۔ نہیں حسن، یہ بہت… زہرا کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی مگر حسن نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ کوئی بحث نہیں، میں تمہیں اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، جاؤ اور پہن کر آؤ، ورنہ میں خود پہنا دوں گا۔ حسن کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسی ضد تھی کہ زہرا انکار نہ کر سکی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ وہ ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور زہرا باہر نکلی۔ حسن کی سانسیں وہیں رک گئی۔ سیاہ ریشمی لباس زہرا کے دودیا بدن پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ لباس کی باریک ڈوریاں اس کے کندھوں پر بندھی تھی اور اس کا گلا کافی گہرا تھا جس سے اس کی شفاف جلد دمک رہی تھی۔ زہرا شرم سے سمٹی جا رہی تھی اور اس نے اپنے بازوؤں کو اپنے سینے پر لپیٹ رکھا تھا۔ حسن کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچا چلایا اور اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی نگاہوں کی تپش زہرا کو پگھلا رہی تھی۔ حسن نے بہت نرمی سے زہرا کے بازو پکڑ کر ہٹائے اور اس کے حسن کا دیدار کیا۔ تم اس لباس میں جان لیوا لگ رہی ہو۔ حسن کی بھاری آواز تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زہرا کے ننگے بازو پر اپنی انگلیاں پھیری۔ حسن کے گرم پوروں کا لمس زہرا کے ٹھنڈے جسم پر انگارے کی طرح لگا اور اس کے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی۔ حسن اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا دیا۔ زہرا کی سانسیں تیز ہو گئی اور اس نے حسن کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ حسن نے زہرا کے کندھے پر بندھی باریک ڈوری کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر آہستگی سے کھینچا تو ڈوری کھل گئی اور لباس کا ایک حصہ زہرا کے کندھے سے ڈھلک گیا۔ حسن نے وہاں اپنے گرم لب رکھ دیے اور دیوانہ وار اس کے شانے کو چومنے لگا۔ زہرا کے منہ سے سسکی نکلی۔ حسن پلیز۔ زہرا کی آواز میں نشہ تھا
حسن نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف پیار تھا۔ حسن نے اسے پلٹا دیا۔ اب زہرا کی پشت حسن کی طرف تھی اور وہ آئینے میں حسن کو دیکھ رہی تھی۔ حسن نے زہرا کے بالوں کو ایک طرف کیا اور اس کی کمر پر موجود ڈوریوں کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا۔ جیسی جیسی ڈوریاں کھلتی جا رہی تھی، زہرا کا لباس ڈھیلا ہوتا جا رہا تھا اور حسن کی بے باکی بڑھتی جا رہی تھی۔ حسن نے اس کی کمر پر جگہ جگہ اپنے لبوں کی مہر ثبت کر دی۔ حسن کا ہر بوسہ زہرا کی روح تک کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ حسن کے ہاتھ زہرا کے پیٹ پر رینگ رہے تھے اور وہ اسے پیچھے سے اپنے ساتھ بینچ رہا تھا۔ زہرا کا پورا وجود حسن کی محبت کی آگ میں چل رہا تھا۔ حسن نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے گیا، جہاں اب صرف سانسوں کا شور تھا۔ اگلی ناشتے پر ممانی کا موڈ بہت خراب تھا۔ ان کو حسن کا اتنی جلدی زہرا کو قبول کر لینا، اس پر پیسے خرچ کرنا اور اس کے لیے یہ دیوانگی بہت کھل رہی تھی۔ وہ بلا وجہ ہی ملازموں پر غصہ کر رہی تھی اور نہ جانے کیوں زہرا ان کے اس رویے کی وجہ سے بہت شرمندہ سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی خوف کی جڑیں تھیں۔ حسن سب محسوس کر رہا تھا اور پھر اس نے اچانک سے زہرا سے کہا، چلو ناشتہ کر کے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ممانی کے چہرے پر ایک ناگوار تاثر آیا، مگر وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد حسن گاڑی چلا رہا تھا اور گاڑی سڑک پر رواں دواں، اور جہاں ٹریفک بہت کم تھی حسن نے گاڑی روکی اور سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، چلو اب ڈرائیونگ سیٹ پر آؤ۔ زہرا کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ میں؟ نہیں حسن، مجھے نہیں آتی، میں ڈرتی ہوں۔ زہرا نے فوراً انکار کیا۔ حسن نے مسکرا کر کہا، اسی ڈر کو تو ختم کرنا ہے، آؤ میں ہوں نا۔ حسن نے زبردستی اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حسن نے اسے گیئر اور کلچ کا سمجھایا۔ زہرا کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کپ کپا رہے تھے اور اس کا پورا جسم تنا ہوا۔ حسن نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ریلیکس زہرا، اتنا ٹائٹ ہو کر بیٹھو گی تو تھک جاؤ گی، ڈھیلی چھوڑو خود کو۔ حسن کی قربت اور خوشبو زہرا کے حواس پر چھا رہی تھی۔ زہرا نے گاڑی سٹارٹ کی اور دھیرے دھیرے چلانے لگی۔ وہ اتنی محتاط تھی کہ اس کی کمر اور گردن اکڑ گئی۔ حسن اسے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہا اور بیچ بیچ میں شرارت بھی کرتا رہا، جس سے زہرا کی گھبراہٹ کم ہوئی، مگر جسمانی تھکن بڑھ گئی۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ زہرا جب کمرے میں آئی تو وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ ڈرائیونگ کی ٹینشن اور اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وجہ سے اس کے کندھوں اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنی گردن کو سہلانے لگی۔ حسن واش روم سے نکلا تو اس نے زہرا کو درد میں مبتلا دیکھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا زہرا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ زہرا نے منہ بسورا، ہاں وہ میری کمر اور کندھے بہت دکھ رہے ہیں، شاید ڈرائیونگ کی وجہ سے، زہرا نے معصومیت سے کہا۔ حسن کے لبوں پر ایک شرارتی اور معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا ریلیکس ہو کر بیٹھو، تم تو ایسے بیٹھی تھی جیسے جنگ پر جا رہی ہو، چلو لیٹ جاؤ، میں مساج کر دیتا ہوں۔ حسن نے آفر کی۔ زہرا کے کان سرخ ہو گئے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ زہرا نے ہڑبڑا کر منع کیا۔ ارے بیوی ہو میری، شرما کیوں رہی ہو؟ ویسے بھی میرے ہاتھوں میں جادو ہے، سارا درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ حسن نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زبردستی پیٹ کے بل لٹا دیا۔ زہرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا چہرہ تکیے میں چھپا ہوا تھا۔ حسن نے سائڈ ٹیبل سے لوشن کی بوتل اٹھائی اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ حسن نے زہرا کی قمیص کو پیچھے سے تھوڑا سا اوپر کیا۔ زہرا کا جسم سکڑ گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، ریلیکس زہرا، مجھ سے پردہ کیسا؟ حسن نے قمیص کو کمر کے درمیان تک اوپر کر دیا۔ زہرا کی دھوتی اور شفاف کمر حسن کی نظروں کے سامنے تھی۔ حسن نے اپنی ہتھیلی پر ٹھنڈا لوشن ڈالا اور اسے زہرا کی کمر پر رکھا۔ زہرا کے منہ سے ایک سسکی نکلی کیونکہ لوشن ٹھنڈا تھا اور حسن کے ہاتھ گرم۔ حسن نے آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں سے اس کے کندھوں اور کمر کے پٹھوں کو دبانا شروع کیا۔ اس کا انداز بہت ماہرانہ اور نرم تھا۔ زہرا کو واقعی سکون ملنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حسن کی انگلیاں اس کی گردن سے ہوتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ نیچے تک جا رہی تھی۔ یہ لمس صرف درد دور کرنے والا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک سلگتی ہوئی چاہت بھی شامل تھی۔
حسن کا ہاتھ مساج کرتے کرتے اب رک نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی حرکات پہ ایک بے باکی آ گئی تھی۔ اس نے زہرا کی قمیض کو مزید اوپر کر دیا، یہاں تک کہ اس کی پوری کمر برہنہ ہو گئی۔ زہرا نے اعتراض کرنا چاہا مگر حسن کے لمس نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ حسن جھکا اور زہرا کی کمر پر اپنے لب رکھ دیے۔ زہرا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اسی لمحے کمرے کی لائٹ چلی گئی اور گہرا اندھیرا چھا گیا۔ زہرا گھبرا کر اٹھنے لگی۔ حسن، لائٹ؟ مگر حسن اسے اٹھنے نہیں دیا بلکہ اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا وزن زہرا کی پشت پر تھا۔ اندھیرا ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتا زہرا، بلکہ یہ تو ہمیں اور قریب لاتا ہے۔ حسن کی بھاری اور سرگوشی نما آواز زہرا کے کان کے بالکل قریب ابھری۔ حسن نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زہرا کی قمیض کو مکمل طور پر اوپر کر دیا، اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زہرا کی سانسیں حسن کی گرم سانسوں کے ساتھ مل کر ایک ہو گئی۔ اگلی صبح جب زہرا اٹھی تو حسن آفس جا چکا تھا، مگر اس کے پیار کی نشانی زہرا کے وجود پر باقی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی تیار ہوئی اور نیچے لاؤنج میں آئی، جہاں نگہت بیگم کسی وکیل کے ساتھ بیٹھی تھی اور میز پر کچھ فائلز پڑی تھی۔ زہرا کو دیکھتے ہی نگہت بیگم کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ بیٹی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، ذرا یہاں آؤ۔ نگہت بیگم نے بہت پیار سے اسے بلایا۔ زہرا حیران ہوئی، آج مومانی اتنی محبت سے کیوں بات کر رہی ہیں؟ وہ قریب گئی تو نگہت بیگم نے ایک فائل کھولی اور قلم اس کی طرف بڑھایا۔ یہ حسن نے کچھ کاغذات بھجوائے ہیں آفس سے، اسے ارجنٹ تمہارے سائن چاہیے تھی، شاید کوئی پراپرٹی کا ٹیکس کا معاملہ ہے، تم جلدی سے یہاں سائن کر دو، ڈرائیور کھڑا ہے لے کر جائے گا۔ نگہت بیگم نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ زہرا کو شک کرنے کی گنجائش نہ ملی۔ زہرا نے قلم پکڑ لیا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی خطبت ہوئی۔ حسن نے تو مجھے صبح کچھ نہیں بتایا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہرا رکی، وہ مومانی میں حسن سے بات کر لوں؟ ایک بار زہرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نگہت بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارے کیا مطلب؟ کیا تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں ہے یا مجھ پر شک ہے؟ حسن میٹنگ میں ہے، وہ فون نہیں اٹھائے گا، تم سائن کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نگہت بیگم نے زبردستی کاغذات آگے کیا اور زہرا کا ہاتھ پکڑ کر کاغذات پر رکھا۔ زہرا دباؤ میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ حسن ہی بھیجے ہوں گے۔ اس نے قلم کاغذ پر رکھا ہی تھا کہ مرکزی دروازہ دھڑاک سے کھلا۔ رک جاؤ زہرا، حسن کی دھاڑ گونجی۔ نگہت بیگم کے ہاتھ سے فائل چھوڑ کر گر گئی اور زہرا قلم وہیں چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ حسن تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ حسن نے آگے بڑھ کر وہ فائل زمین سے اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تو یہ پلان تھا آپ کا امی؟ آپ زہرا سے پاور آف اتھارٹی لینا چاہتی تھی تاکہ سب کچھ اپنے نام کروا سکے۔ حسن نے فائل میز پر زور سے پٹخ دی۔ حسن نے زہرا کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا اور اپنی ماں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ امی، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ زہرا کو ان معاملات میں مت گھسیٹیں، مگر آپ باز نہیں آئیں۔ آپ کو کیا لگا میں زہرا سے شادی کر کے اسے بے وقوف بناؤں گا یا میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا؟ حسن کی آواز میں اتنا دکھ اور غصہ تھا کہ نگہت بیگم کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ بیٹا، ہم تو بس یہ چاہ رہے تھے کہ جائیداد محفوظ رہے۔ نگہت بیگم نے اٹکتے ہوئے کہا۔ جھوٹ، حسن گرجا، جائیداد محفوظ ہی ہے کیونکہ وہ زہرا کے پاس ہے۔ اور سن لے، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے زہرا سے شادی اس کی جائیداد کے لیے نہیں کی اور نہ ہی مجھے اس کے پیسے کا لالچ ہے۔ میں نے شادی اس لیے کی تاکہ میں اس کا محافظ بن سکوں۔ حسن نے زہرا کی طرف مڑ کر دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج کے بعد تم کسی بھی کاغذ پر میرے پڑھے بغیر دستخط نہیں کرو گی۔ یہ گھر، یہ جائیداد، یہ سب تمہارا ہے اور میں صرف تمہارا شوہر ہوں۔ حسن نے فائل اٹھا کر پھاڑ دی اور ٹکڑے ہوا میں اچھال دیے۔ یہ آخری وارننگ ہے امی، اگر دوبارہ زہرا کو تنگ کیا تو میں اسے لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اور پھر آپ لوگ ترستے رہ جائیں گے۔ حسن نے زہرا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زہرا نے جاتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو نگہت بیگم شکست خوردہ سی صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ ان کی ساری چالیں حسن کی محبت
اور زہرا کی قسمت کے آگے ہار گئی تھی۔ کمرے میں آ کر زہرا نے حسن کو پیچھے سے گلے لگا لیا اور رو پڑی۔ حسن نے مڑ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں اب نہ ہی کوئی تم پر ہاتھ اٹھائے گا اور نہ ہی تمہاری حق تلفی ہونے دوں گا۔ اچانک نیچے سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی حسن کے والد کی گھبرائی ہوئی اور لرزتی چیخ گونجی، نگہت، نگہت کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ حسن اور زہرا دونوں چونک گئے۔ حسن نے فوراً زہرا کو چھوڑا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ زہرا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو لاؤنج کا منظر دیکھ کر ان کے قدم جم گئے۔ نگہت بیگم قالین پر بے سود پڑی تھی۔ ان کا جسم عجیب انداز میں ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے کے ایک حصے پر فالج کا اثر نمایاں تھا اور وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ حسن کے والد ان کے سرہانے بیٹھے ان کا چہرہ تھپ تھپا رہے تھے، مگر نگہت بیگم کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی اور ان میں پہچان کی کوئی رمق نہیں تھی۔ حسن نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی نبض چیک کی جو بہت ڈوب رہی تھی۔ حسن کا چہرہ زرد ہو گیا۔ بابا فوراً گاڑی نکالیں، ہمیں انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، یہ نارمل بے ہوشی نہیں ہے۔ حسن نے ماں کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ زہرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تک جو عورت اپنی طاقت اور حاکمیت کے نشے میں چور تھی اور زہرا کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہی تھی، اب ایک بے جان وجود کی طرح حسن کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ زہرا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بھاگے۔ ہسپتال پہنچ کر ایمرجنسی میں کھلبلی مچ گئی۔ ڈاکٹرز نے فوراً نگہت بیگم کو ICU میں منتقل کر دیا۔ حسن اور اس کے والد باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ زہرا ایک کونے میں کھڑی مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اسے ممانی کے ظلم اور کڑوی باتیں یاد نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس وقت اسے صرف ایک انسان کی تکلیف نظر آ رہی تھی۔ چند گھنٹوں بعد سینئر ڈاکٹر باہر نکلا اور اس نے چہرے پر سنجیدگی سجا کر افسوسناک خبر سنائی، مسٹر حسن، آپ کی والدہ کو انتہائی شدید ذہنی دباؤ اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ ان کے دماغ کی ایک شریان پھٹتے پھٹتے بچی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا دایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے اور ان کے بولنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو گئی ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح چل پھر نہیں سکیں گی۔ انہیں مکمل بیڈ ریسٹ اور بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر کے الفاظ حسن کے والد پر بجلی بن کر گرے۔ وہ وہیں بینچ پر ڈھہ گئے۔ حسن نے اپنے باپ کو سہارا دیا اور شیشے کے دروازے سے اندر دیکھا جہاں نگہت بیگم بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی۔ وہ عورت جو پورے گھر کو اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی، آج خود ایک انگلی ہلانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ قدرت کا ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد نگہت بیگم کو ہسپتال سے گھر لایا گیا۔ گھر کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ وہ حویلی جہاں ہر وقت نگہت بیگم کی گرجدار آواز گونجتی تھی، اب وہاں موت کا سا سکوت تھا۔ نگہت بیگم اپنے بستر پر ایک زندہ لاش کی طرح پڑی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی، مگر بول نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ہل سکتی تھی۔ حسن نے ان کی دیکھ بھال کے لیے 2 پروفیشنل نرسیں رکھیں اور گھر کے ملازموں کو ہدایت کی، مگر نگہت بیگم کا مزاج اپنی بیماری اور بے حسی کی وجہ سے بہت چڑچڑا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی تکلیف بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے غصے میں اپنا صحیح سلامت ہاتھ پٹکتی یا چیزیں گرا دیتی یا پھر کھانا کھانے سے انکار کر دیتی۔ نرسیں ان کے اس رویے اور مسلسل صفائی ستھرائی کے کام سے تنگ آ چکی تھی، کیونکہ فالج کے مریض کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور نگہت بیگم تعاون نہیں کرتی تھی۔ حسن اپنے بزنس اور گھر کی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ جب بھی ماں کے پاس جاتا، نگہت بیگم کی آنکھوں میں پچھتاوا اور بے بسی دیکھ کر اس کا دل کٹ جاتا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ نرس نے حسن کو صاف جواب دے دیا کہ وہ یہ نوکری نہیں کر سکتی کیونکہ مریضہ بہت مشکل ہے اور صفائی کا کام اس سے نہیں ہوتا۔ حسن بہت پریشان تھا، تھکا ہارا رات کو دیر سے گھر آیا تو اسے پتہ چلا کہ نائٹ شفٹ والی نرس بھی جا چکی ہے۔ حسن بہوجل قدموں سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف گیا، دروازے پر رک گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔
کمرے میں دھیمی روشنی تھی اور زہرا نگہت بیگم کے بستر کے پاس بیٹھی۔ نگہت بیگم نے شاید الٹی کر کے بستر خراب کر دیا اور وہ شرمندگی سے رو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ زہرا نے بنا کسی کراہت کے ان کی چادر بدلی، ان کا چہرہ صاف کیا، اور زہرا کے چہرے پر کوئی ناگواری بھی نہ تھی، کوئی احسان کا تاثر۔ وہ بہت نرمی سے اب ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو تیار کر دیے۔ مومانی، روئے مت پلیز، دیکھیے اب آپ بالکل صاف ستھری ہو گئی ہیں، میں ہوں نا آپ کی بیٹی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ زہرا نے ٹیشو سے ان کے آنسو پونچھے اور ان کے منہ میں پانی کا چمچ ڈالا۔ نگہت بیگم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے انہوں نے جانوروں سے بدتر سمجھا تھا، اور آج اب ملازم بھی ان کی گندگی سے گھبرا رہے تھے تو یہی لڑکی ان کی خدمت کر رہی تھی۔ زہرا نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، پھر ہم خوب باتیں کریں گے۔ حسن خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ زہرا نے اسے دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی اور دوپٹہ درست کیا۔ حسن آپ کب آئے؟ زہرا نے آہستگی سے پوچھا۔ حسن اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جس پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ حسن نے زہرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر سے تھوڑا دور صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ زہرا گھبرا گئی۔ حسن یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ اٹھے۔ زہرا نے اسے اٹھانا چاہا مگر حسن نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ زہرا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں نے ملازم رکھے ہیں نا، تم کیوں اپنے ہاتھوں سے یہ سب صاف کر رہی ہو؟ تمہیں نفرت نہیں ہوتی کہ میری ماں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا اور تم؟ حسن کی آواز بھر آ گئی تھی۔ زہرا نے حسن کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور بہت محبت سے بولی، حسن نفرت کیسی؟ وہ آپ کی ماں ہے اور میری مومانی، اب تو میری بھی ماں ہے۔ ملازم صرف پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، دل سے نہیں، اور مومانی کو اس وقت صفائی کی نہیں، محبت اور اپنے پن کی ضرورت ہے۔ یہ میرا فرض ہے اور میں اسے بوجھ نہیں سمجھتی۔ زہرا کے جواب نے حسن کو لاجواب کر دیا۔ اسے لگا زہرا کا قد اس سے بہت اونچا ہو گیا۔ نگہت بیگم جو یہ سب سن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں زہرا کے لیے شرمندگی اور محبت امڑ آئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، بس ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان کے دل کا حال بیان کر رہے تھے۔ حسن نے زہرا کے ہاتھوں کو چوما اور جذباتی لہجے میں بولا، زہرا تم نے آج مجھے خرید لیا ہے، تم نے میری ماں کو وہ عزت دی ہے جو شاید میں بھی نہ دے پاتا، تم نے ثابت کر دیا کہ خون کے رشتے سے بڑا دل کا رشتہ ہوتا ہے۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو بلکہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ حسن کی آنکھوں میں عقیدت تھی۔ حسن پلیز ایسی باتیں نہ کریں، زہرا نے عاجزی سے کہا۔ حسن نے اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پر سکون بھرا بوسہ دیا جو کسی بھی جسمانی قربت سے زیادہ گہرا اور مقدس تھا۔ دن گزرتے گئے اور زہرا کا معمول بن گیا کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر حسن کا ناشتہ بناتی اور پھر سارا دن نگہت بیگم کی خدمت میں گزار دیتی۔ وہ انہیں وقت پر دوا دیتی، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھچڑی کھلاتی اور پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر باغیچے میں سیر کراتی۔ حسن اکثر اسے منع کرتا کہ تم تھک جاؤ گے مگر زہرا ہنس کر ٹال دیتی۔ زہرا کی اس محبت اور خدمت نے نگہت بیگم کے دل کو موم کر دیا تھا۔ وہ اب زہرا کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتی اور اپنی آنکھوں سے اسے دعائیں دیتی تھی۔ حسن دیکھ رہا تھا زہرا نے نہ صرف ان کا دل جیتا ہے بلکہ اس گھر کے در و دیوار کو بھی اپنے اخلاق سے فتح کر لیا۔ ایک رات زہرا بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس نے سارا دن مومانی کی فزیو تھراپی کی اور انہیں نہلایا تھا جس کی وجہ سے اس کی اپنے بازوؤں اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر نڈھال ہو کر گر سی گئی۔ حسن جو واش روم سے نکل رہا تھا اس نے زہرا کی حالت دیکھی، فوراً اس کے پاس آیا۔ زہرا آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ حسن نے بہت نرمی سے اس کے پاؤں اٹھا کر اپنی گود میں رکھے، انہیں دبانا شروع کر دیا۔ زہرا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے۔ حسن یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے چھوڑیں، مجھے گناہ ہوگا، آپ شوہر ہیں میرے اور میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ زہرا شرم سے لال ہو گئی تھی۔ حسن نے دوبارہ زہرا کے پاؤں پکڑے اور مسکرا کر بولا،
کوئی گناہ نہیں ہوگا زہرا، جب تم سارا دن میری ماں کی خدمت کر سکتی ہو تو کیا میں اپنی بیوی کی تھکن نہیں اتار سکتا؟ یہ برابری کا سودا نہیں ہے بلکہ یہ محبت کا اظہار ہے۔ حسن نے زہرا کے پاؤں کے تلووں کو بہت مہارت سے دبانا شروع کیا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اسے واقعی درد ہو رہا تھا اور حسن کا لمس اسے راحت دے رہا تھا۔ حسن نے دباتے ہوئے زہرا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جانتی ہو زہرا، کہتے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن تم نے میری ماں کی خدمت کر کے میرے لیے اس گھر کو ہی جنت بنا دیا ہے۔ تم میرا سکون ہو زہرا، تم میری وہ دنیا ہو جہاں مجھے آ کر ہر غم بھول جاتا ہے۔ حسن کے لہجے میں اتنی سچائی اور مٹھاس تھی کہ زہرا کا دل پگھل گیا۔ کچھ ماہ بعد کی بات ہے، زہرا نگہت بیگم کو سوپ پلا رہی تھی کہ اچانک نگہت بیگم کا زہرا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زہرا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نگہت بیگم کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ بہت کوشش کر رہی تھی۔ ان کے حلق سے کچھ عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ زہرا نے غور سے سنا۔ زہرا، میری بچی۔ نگہت بیگم کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ زہرا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ اس نے خوشی سے چیخ ماری، حسن جلدی آئیں، ماں جی بول رہی ہیں۔ حسن جو دوسرے کمرے میں تھا بھاگتا ہوا آیا۔ نگہت بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا لرزتا ہوا بایاں ہاتھ اٹھایا اور زہرا کے سر پر رکھا۔ مجھے معاف کر دو، نگہت بیگم نے اٹکتے ہوئے جملے مکمل کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ان کا دایاں ہاتھ ابھی بھی مفلوج تھا مگر ان کی زبان نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ میں بہت غلط تھی۔ نگہت بیگم کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ زہرا بھی جذباتی ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر نگہت بیگم کو گلے لگا لیا اور ان کا ماتھا چوما۔ نہیں ماں جی، ایسا مت کہیں، معافی مت مانگے، آپ بڑی ہیں، مائیں تو ناراض ہو سکتی ہیں، میں نے کبھی آپ کی بات کا برا نہیں مانا، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ زہرا نے انہیں دلاسا دیا۔ حسن دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ آج اس کا گھر مکمل ہو گیا تھا۔ نفرت اور لالچ کی سیاحت ختم ہو چکی تھی اور معافی اور محبت کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ نگہت بیگم نے اشارے سے حسن کو بھی پاس بلایا اور حسن اور زہرا کے ہاتھ ملا کر ان پر اپنا سر رکھا۔ 1 سال بعد کی شام تھی اور حویلی کا لان خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ نگہت بیگم ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی اور ان کی گود میں 1 سال کا ننھا سا خوبصورت بچہ اچھل رہا تھا جو حسن اور زہرا کا بیٹا تھا، زاویار۔ نگہت بیگم بالکل ٹھیک طریقے سے بات کر رہی تھی اور بچے کو پیار کر رہی تھی۔ ارے میرا شہزادہ بالکل اپنے دادا پر گیا ہے، دیکھو تو صحیح کیسے شرارت سے ہنس رہا ہے۔ نگہت بیگم کی آواز میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ صرف ممتا کی مٹھاس تھی۔ زہرا ہاتھ میں چائے اور لوازمات کی ٹرے لیے مسکراتی ہوئی لان میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک مطمئن اور پرسکون نور تھا۔ زہرا نے ٹرے میز پر رکھی اور نگہت بیگم کے پاس آئی۔ امی جان چائے پی لیں، زہرا نے محبت سے کہا۔ نگہت بیگم نے زاویار کو پیار کیا اور زہرا کی طرف دیکھا۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہیں سدا سہاگن رکھے، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں آج بھی بستر پر ریڑھیاں رگڑی ہوتی۔ نگہت بیگم نے زہرا کا ہاتھ چوم لیا۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ امی یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ حسن بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا بازو زہرا کے کندھے کے گرد پھیلا دیا۔ حسن کے والد بھی اخبار پڑھتے ہوئے مسکرا کر اس مکمل فیملی کو دیکھ رہے تھے۔ حسن نے ایک نظر اپنی ہنستی مسکراتی ماں اور کھیلتی ہوئی اولاد پر ڈالی اور پھر زہرا کو دیکھا۔ امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، زہرا ہمارے گھر کی رحمت ہے، اس نے ہم سب کو جوڑ کر رکھا ہے، حسن نے فخر سے کہا۔ نگہت بیگم نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور میرے گھر کو یوں ہی آباد رکھے، تم دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ نگہت بیگم کی دعاؤں نے فضا کو مزید معطر کر دیا۔ زاویار نے تتلا کر کچھ کہا تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ حسن نے زہرا کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھا زہرا، محبت کا اظہار کتنا مضبوط ہوتا ہے، آج ہم سب ایک ہیں۔ زہرا نے مسکرا کر حسن کے کندھے پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔